آج کا بچہ کل کا قائد ہے۔ بچوں کو اپنے اچھے مستقبل کے لیے تیار کرنا والدین اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے مستقبل کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے کیا ضروری ہے، والدین کی کیا ذمہ داری ہے، بچوں کو کیا کرنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ اظہر تھراج کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، پروگرام کے انٹرو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پروگرام کا آج موضوع کیا ہے۔ ناظرین، آج اس پروگرام کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینئر صحافی ہیں جناب رانا تحمل علی خان، ٹرینر، شاعر، ادیب اور پی ایچ ڈی اسکالر جناب عمر شاہ تگا صاحب کو۔ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ تگا صاحب، یہ پیرنٹنگ ہے کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ از یور انٹیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اللہ پاک نے نہ صرف انسان کو بلکہ دنیا جہان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کا اللہ خالق ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور سب مخلوقات کا اللہ نے ایک پیٹرن بنایا ہے کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خواہ وہ انسان ہیں، جانور ہیں، مچھلی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی مخلوقات ہیں، وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی اللہ نے ان کو صلاحیت عطا کی ہے۔ لیکن ان ساری مخلوقات سے ہٹ کے جو انسان کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، انسان نہ صرف اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، نہ صرف اس کی جسمانی پرورش کرتا ہے، بلکہ اس کی روحانی، علمی، ادبی اور فکری تربیت بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی سوچ بھی اپنے بچوں کو دیتا ہے، وہ اخلاق اور آداب بھی سکھاتا ہے۔ وہ نہ صرف ان کو گھروں میں کھانا مہیا کرتا ہے، نہ صرف ان کو وہ اچھا بستر دیتا ہے جو کہ اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ وہ ان کو آداب دیتا ہے، وہ ان کو اخلاق دیتا ہے، وہ ان کو کردار دیتا ہے، وہ سوجھ بوجھ دیتا ہے، وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے طور طریقے سکھاتا ہے۔ یہ طور طریقے سکھانا اور اسے ایک اچھا بہترین انسان بنانا اور ایک کارآمد شہری کے سانچے میں ڈھالنا، یہ پیرنٹنگ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو پیرنٹنگ۔ رانا صاحب، اپنے ناظرین کو آسان الفاظ میں یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ پیرنٹنگ ہے کیا؟ پیرنٹنگ بڑی خوبصورت بات کی عمر بھائی نے۔ پیرنٹنگ اصل میں فرائض والدین کو ڈسکس کرنے والا ایک سبجیکٹ ہے جو بتاتا ہے کہ والدین کے اپنی اولاد کے حوالے سے کیا کیا فرائض ہیں اور انہیں کن کن ایریاز سے ان کو آگے چلانا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ بیسیکلی اس کا فوکس ہی والدین کے حقوق پر نہیں ہے، والدین کے فرائض پر۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہترین پیرنٹنگ کیسے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پیرنٹنگ جو جیسے بتایا گیا کہ والدین کے فرائض ہیں کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کے وہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ صحیح۔ کہ ہم اپنے بچوں کو مکمل انسان بنانے کے لیے جو اس کی ضروریات ہیں وہ ساری اسے مہیا کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی جو خالی سلیٹ ہے اس کے دماغ کی، اس کو پازیٹیو تحریریں لکھیں اس کے اوپر۔ صحیح۔ یہ چلتی پھرتی کتابیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر، جو ہمارے بچے ہیں یہ کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کے رائٹر جو والدین کی نیگیٹیوٹی سے بچے بہت جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں نیگیٹیوٹی کو، اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے معاشرے میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو چلتی پھرتی کتابیں ہیں نا، ان کو دنیا نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کو دنیا نے دیکھنا ہے، ان کے سر ورک کو دیکھنا ہے، ان کے پہلے پیج کو دیکھنا ہے، اور کچھ نے ان کو پورا پورا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کتابوں کے جو رائٹر ہیں، اس کے جو حرف ہم جو لکھ رہے ہیں وہ ہم والدین ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر اچھے خیالات، اچھی سوچ پیدا کرتے ہیں اور اسے بہترین کردار کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں اور اس کی تصحیح کرتے ہیں، تو پھر ہم پیرنٹنگ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم صرف اسے کھلا پلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جسمانی طور پہ جوان ہو جائے، صحیح، اور بڑا وجیح انسان بن جائے، لیکن اس کی جسمانی وجاہت، اس کی جسمانی طور پہ اس کا جوان ہونا وہ کہیں اس بات کا غماز نہیں ہے کہ وہ ایک بہترین کردار کا حامل شخص بھی ہوگا۔ صحیح۔ اس کے لیے والدین کو محنت کرنی پڑے گی۔ اصل میں جب کوئی بھی بندہ بولتا ہے تو وہ اس کی آواز سے، اس کے بولنے کے طور طریقے سے، اس کی گفتگو سے، انداز گفتگو سے، انداز تکلم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے والدین کتنے لکھے پڑھے تھے، یہ کسی لکھے پڑھے معاشرے سے آیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ نا، غالب صاحب کے سامنے کوئی بڑا خوش پوشاک آدمی پیش کیا گیا تو پوچھا گیا یہ کیسا آدمی ہے، تو غالب نے ایک ہی بات کی تھی، کچھ بولے تو پتہ چلے۔ ہاں جی، ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ صحیح صحیح۔ تو بچے شرارتی کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے انسان کو، ہر انسان کو مختلف سوچ، جیسے شکل ہماری مختلف ہے، ہمارے قبیلے مختلف ہیں،
اللہ نے ہمیں سوچ بھی مختلف دی ہے. جیسے ہمارے فنگر پرنٹ مختلف ہیں, صحیح, جیسے ہمارا جو ٹیتھ پیٹرن مختلف ہے, ٹھیک ہوگا, یہ اللہ نے, جیسے ہمارا ڈی این اے مختلف ہے. اللہ پاک نے انسان کو ایک انفرادیت دے کے بنایا ہے. صحیح. اور اس انفرادیت کے اندر بعض بچے جو ہیں وہ شرارتی ہوتے ہیں, اور بعض بچے کم شرارتی ہوتے ہیں, بعض بچے بالکل شریف ہوتے ہیں, بعض بچہ پہلی دفعہ سے کہنے سے مان جاتے ہیں, بعض کو 2 بار کہنا پڑتا ہے, بعض کو کئی بار کہنا پڑتا ہے, وہ نہیں مانتے. تو یہ شرارت کا تعلق یہ جو ذہانت سے بھی ہے, ذہانت کے ساتھ ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو شرارتی بچہ ہے اس کے اندر ایک ایکسیسو انرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اپنی ایکسیسو انرجی کو کہیں نہ کہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ آرام سے, ہمیں لگتا ہے کہ آرام سے نہیں بیٹھ رہا, وہ انرجی ہے جو اس کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہی. صحیح. اور وہ کبھی کسی کام کو خراب کرتا ہے, کبھی کہیں سے کھوجتا ہے. اس کے اندر ایک تجسس کا مادہ ہوتا ہے. صحیح. وہ کبھی کسی چیز کو روک کے دیکھتا ہے. ایسے بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے, ایسے بچوں کو مینس کہ ایسے ڈانٹنا نہیں چاہیے کہ رک جاؤ, بند ہو جاؤ, یہ کیا سین ہے, کیا کر رہے ہو. دیکھیں, اس کے لیے ہم اس کو ڈانٹ کے, اس کو ڈپٹ کے یا مار کے اس کے آگے ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی زور آور سیلاب کے سامنے یا کسی کے بند, وہ نہیں بندھے گا. صحیح. وہ آج نہیں تو کل وہ بند ٹوٹے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زوراور جو چیز ہے اس کے اندر جو ایکسیسو انرجی ہے اس کو ایک رخ دینا پڑے گا ہمیں. مثال کے طور پہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں یہاں پہ اور اس کام کے اندر بڑا مصروف ہو کے لگا ہوا ہوں, تو مجھے اس کام سے ہٹانے کے لیے کوئی متبادل کام دینا پڑے گا. جب مجھے کوئی متبادل کام دے دیا جائے گا, یہ بچے کی نفسیات ہے اور انسان کی بھی نفسیات ہے, تو میرا پھر اس چیز سے میری توجہ ہٹ سکے گی. اگر میں کہوں کہ آپ سے وہ بالکل کوئی کام نہ لیا جائے اور شرارتی بچے کو بالکل شرارت سے باز رکھا جائے اور اس کو نچلا ہو کے بٹھا دیا جائے جیسے اردو میں کہتے ہیں, تو وہ نہیں بیٹھے گا. وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ ضرور تلاش کر لے گا. اس کو اس کے متبادل کوئی نہ کوئی صحت مندانہ سرگرمی ضرور دینی پڑے گی کہ جس میں مشغول ہو کے اس کی جو انرجی ہے وہ پازیٹیو رخ اختیار کرے, رادر دین کہ وہ اسے آپ ڈانٹیں, ماریں, ڈپٹ کریں اور اس کی انرجی کو کہ آگے بند ماننے کی کوشش کریں, تو اس کا مزاج بگڑے گا, آپ کا بھی مزاج بگڑے گا, اس کا بھی مزاج بگڑے گا. رانا صاحب, ایسے بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ ایگزیکٹلی وہ ایک ایسی موج, ایسی لہر ہوتی ہے جس کے سامنے اگر آپ بند باندھنے کی کوشش کریں گے تو وقت آنے پر ضرور وہ اس بند کو توڑے گی اور وہ اپنا راستہ خود تلاش کرے گی. وہ معاشرے میں نیگیٹو بھی طرف جا سکتے ہیں, پازیٹیو طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ تو پھر معاشرے کا نا لوگوں کا ہاتھ میں رہتا ہے. وہ جب تک والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو والدین کو یہی چاہیے کہ وہ پیار سے, محبت سے, اچھے طریقے سے پازیٹیو چیزیں سکھائیں, ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی دیں ان کو, اور ان کو معاشرے کے لیے پازیٹیو پرسن بنانے کی محنت کریں. یہ جو نرمی ہے یا پیار ہے بچوں کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پیار تو وہ بنیادی چیز ہے کہ جو ہر بندہ اس کو قبول کرتا ہے, ہر بندہ اس کو ایبزارب کرتا ہے. اللہ کے نبیوں کی سنت رہی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ بے انتہا پیار کیا. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے نواسوں کے ساتھ, صحابہ کے بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے, وہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. پیار کرنا اس وقت نقصان دہ ہے جب آپ اس بچے کی ہر جائز اور ناجائز ضد کو پورا کرتے ہیں اور ہر اس چیز کو پورا کرتے ہیں جو اس کے نقصان میں جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی ضد, اس کو نہیں پتہ کہ یہ اس کے نقصان میں ہے, اور ہم پھر اس کی وہ ضد پوری کرتے ہیں, تو یہ پیار نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ دشمنی کے برابر ہے. اس کو وہ غذا کھانے دیتے ہیں جس کو وہ کھانا چاہتا ہے لیکن اس کی باڈی کے لیے وہ نقصان دہ ہے, تو یہ پیار نہیں ہے. اس کو وہ کھلونا دیتے ہیں جو جس کے ساتھ کھیلنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن ہم پیار میں اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ پیار میں بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں, 200 300 500 روپے, وہ مرضی سے چیزیں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی بڑا نیگیٹو چیز ہے اور خطرناک ہے معاشرے میں. یعنی بچوں کو بہت ارلی ایج میں ہی شاپس پہ یا مرضی سے چیزیں خریدنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ان کو آپ کی چیزیں لائی ہوئی پسند ہی نہیں آتی. اصل میں وہ باہر جانا چاہتے ہیں, مارکیٹ جانا چاہتے ہیں, تو اپنی عیاشی یا اپنی آؤٹ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ بچے جب تک وہ کم از کم 10th سال تک ہیں, 10 سال کی ایج سے پہلے ان کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پیسوں سے چیز ملتی ہے. والدین ساتھ خود جائیں, جو چاہیے وہ لے کے دیں. لیکن ہم بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے یا ان کو اسکول بھجواتے ہوئے, وہ پھر بچے من مرضیاں کرتے ہیں, غلط چیزیں لے کے کھاتے ہیں اور وہ غلط انداز میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ مینجمنٹ ہے پراپر طریقے سے جو بچوں کو ایک ٹائم پہ سکھائی جاتی ہے اور ٹائم پہ سکھائی جانی چاہیے. ارلی ایج میں اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ خطرناک ہوتی ہے.
عمر صاحب، آج کل کے بچے والدین کو بعد میں موبائل فون کو پہلے دیکھتے ہیں. الیکٹرانک ڈیوائسز کا زیادہ استعمال کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کا بچوں کی جو صحت ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ان کی جو کردار ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنی الیکٹرک ڈیوائسز ہیں ان کا بچے اگر ایکسیسو یوز کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کی نظر پہ، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے. اور یہ تو نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑوں کے مزاج کے اوپر بھی منفی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آگے ہم کیسے بند باندھ سکتے ہیں، اس کو کیسے اس کا کوپ اپ کر سکتے ہیں اس کو. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف بچے یہ اس ٹیکنالوجی میں اور بچے ہی اٹیچ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ. بچے والدین کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ والدین خود بھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے گھنٹوں موبائل یوز کرتے ہیں، تو پھر بچہ بھی موبائل دیکھنے کی عادت اپنا لیتا ہے. جب والدہ اور والد دونوں ایک طرف وہ بیٹھا ایک طرف وہ بیٹھا اور وہ موبائل یوز کر رہے ہیں، وہ آپس میں بات چیت نہیں کر رہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھریلو معاملات پہ ڈسکس نہیں کر رہے، وہ بچے کے ساتھ اسکول میں پیش آمدہ معاملات کے اوپر اس کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے اور ڈسکس نہیں ہو رہا، بات چیت نہیں ہو رہی، تو خلیج حائل ہو گئی. اس خلیج کے اندر موبائل آ گیا. اب ہر انسان اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے. تو اس میں ہم قطعاً بچوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں اگر ہم مورد الزام ٹھہرائیں تو وہ والدین ہیں کہ اگر وہ یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی جان چھڑا لیتے ہیں چھوٹے بچوں سے، ان کو موبائل دے کے کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں، دیکھتے رہے. پھر ایسی سین ہوتا ہے کہ پہلے بھی بات اپنی ہماری ہو چکی ہے، بچے بہت چھوٹی ایج میں گیمز کھیلتے ہیں. گیمز کھیلنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی نشہ ہے. جب جیسے پب جی گیم، لاسٹ ٹائم یہاں کوئی مرڈر بھی ہو گئے تھے، ایک پوری فیملی کو مار دیا ایک بچے نے. وہ ایک نشہ ہے. جب وہ ایک سپاہی مارتا ہے تو اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، جب 10 سپاہی مارتا ہے تو اس کے اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ اگلی سٹیج میں اس سے 10 نہیں مرتے تو اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے سیلز کی. وہ چاہتا ہے کہ میں اور ماروں، اگلے لیول پہ جاؤں. یہ بچوں کو ارلی ایج میں موبائل دینے کا نقصان ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ سیل فونز یا ایسی ڈیوائسز اصل میں نشہ ہیں. یہ آپ سگریٹ کا نشہ تو ہٹایا جا سکتا ہے، رکوایا جا سکتا ہے، یہ بچوں کو موبائل کا نشہ رکوانا زیادہ مشکل ہے. صحیح. عمر صاحب، یہ بچوں کے اور والدین کے درمیان جو گیپ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، گیپ جو ہے، اول تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گیپ ایک بڑی نقصان دہ چیز کا نام ہے. ایک دانشور کا قول ہے کہ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو بہترین گفٹ یا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ان میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں بڑا محبت والا سلوک رکھیں، آپس میں بڑا اچھا جسے احترام والا رشتہ قائم رکھیں، ایک دوسرے کو بہترین انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں. یہ وہ بہترین تحفہ ہے جو کوئی والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. اب یہ نظر نہیں آ رہا، اس کی کوئی سین چیزیں ایسا گفٹ نہیں ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا، ہارڈ شیپڈ چیزیں دی، ایسا گفٹ نہیں. لیکن ہم ہر روز وہ گفٹ دے رہے ہیں. جیسے ہم اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، جیسے انسان والد اپنی ماں سے بات کر رہا ہے، جیسے بیوی اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے، جیسے گھر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے. ہم بچوں کو وہ نہیں سکھا سکتے جو ہم اسے منہ سے کہہ کے سکھاتے ہیں کہ بیٹا اخلاق کا مظاہرہ کرو. صحیح. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، بٹ ہماری بات سے نہیں. اگر والدین چیخ کے بولتے ہیں، بچہ ڈیفینیٹلی چیخ کے بولے گا. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہمارے جو ایکشن ہے وہ زیادہ چیخ کے بولتے ہیں اس سے جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں کو ایک تماشائی کی طرح، ایک دیکھنے والے کی طرح وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، بلکہ اپنے ابزارب کر رہا ہوتا ہے باڈی میں، جسم اپنے مینٹل میں، اور پھر وہی ریئیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں ایک بچے کی، سگمنڈ فرائڈ بابا نفسیات ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں دی فادر آف ماڈرن سائیکالوجی. اس کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی جناب آپ کا بڑا نام ہے، آپ نفسیات کے ماہر ہیں، انسانوں کی نفسیات پہ آپ کے بڑے مقالے ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دیں. میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، میں اس کی بہترین تربیت کرنا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سگمنڈ فرائڈ نے کہا کہ تمہیں بچے کی تربیت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں اپنی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. جب تم اپنی فکر کر لو گی، جب تم اپنے عادات و اطوار، قول قرار، طریقہ، کردار ٹھیک کر لو گی تو تمہیں اس کی تربیت کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ انسان وہ مخلوق ہے جو بہت سارا ٹائم ہمارا بچہ اپنے والدین کو دیکھنے میں گزار دیتا ہے. وہ ہر وقت ٹک ٹکی باندھ کے اپنے ماں اور باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
کہ یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں, یہ کیسے بولتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کتنے آداب ہیں ان کے اندر, کہ کیسے اخلاق ہیں ان کے. صحیح. تو اگر ہم اپنے اوپر توجہ دیں اور اپنی گرومنگ اور اپنی بہتری کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو ہمارا جو پیرنٹنگ کا کام ہے وہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. رانا صاحب, ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسلام بہترین دین ہے جو بچوں کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی کہ اگر والدین اپنے ضابطہ ایگزیکٹلی اگر والدین اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے تو بچے چونکہ ان کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں, تو بالکل وہ اسی طرح ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا معاشرہ آہستہ آہستہ. اصل میں والدین کو خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, بچے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. بچے والدین سے ہی سیکھتے ہیں یا اسکول سے سیکھتے ہیں, ٹیچر سے. اگر والدین اور بچے ہی جو اساتذہ ہیں جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں بچے اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بچوں میں خود اعتمادی کا فقدان ہوتا ہے, وہ کسی کے سامنے آنے سے بات کرنے سے کتراتے ہیں. بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی ہے؟ اس میں والدین کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ اپنے بچے کو کرٹیسائز کریں گے تو اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی. اگر آپ اپنے بچے کو بیک اپ نہیں کریں گے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی. اگر آپ اپنے بچے کو کمپیئر کریں گے دوسرے بچوں کے ساتھ کسی بھی شعبے میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی. اگر آپ بچے بیجا قسم کی تنقید کا نشانہ بنائیں گے ٹھیس پہنچے گی اس کے اعتماد کو. اعتماد کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے اپریسیشن. چھوٹے سے چھوٹے کام پہ بھی ہم نے اس کی اپریسیشن کرنی ہے. حتیٰ کہ وہ ایک گلاس پانی آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے تو آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے. کیا بات ہے میرے بیٹے, آج تو اتنا میرے بیٹے نے کام کیا ہے کہ میرے لیے پانی لے کے آیا, اور خوش. اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے کام, بہت چھوٹے چھوٹے معمولی کام, اس نے اپنے جوتے شیپ کر کے رکھ دیے ہیں, اس نے اپنے بیگ کو ٹھیک کر کے رکھ دیا ہے, اس نے اچھے طریقے سے اپنا لباس پہن لیا ہے, اس نے ہوم ورک بڑے اچھے طریقے سے کر لیا ہے. آپ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی کمر تھپ تھپائیں. جتنا اپریشیٹ آپ اس کو کریں گے اس کا کانفیڈنس لیول بوسٹ اپ ہو جائے گا. ایک تھپکی والدین کی, اساتذہ کی, انسان کو, بچے کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیتی ہے. ایک تھپکی. لیکن کہیں نہ کہیں ہم کمپیریزن میں لگ جاتے ہیں. فلاں کا تو یوں کرتا ہے اور تم نہیں کرتے, اس کے تو نمبر تم سے زیادہ آئے ہیں, تمہارے کم آئے ہیں. مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس کی کانفیڈنس لیول کو ڈاؤن کرتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ آنا ہے, آپ نے لازمی فرسٹ آنا ہے, بس پڑھو, دن رات پڑھو. یہ غلط بات ہے. یہ نمبر زیادہ لینے کا نام کامیابی نہیں ہے, نہ فرسٹ آنے کا نام کامیابی ہے. بچے کو کہیں کہ آپ پڑھیں, فوکس کریں, ان کی پوری ہیلپ بھی کریں, ان کو ایسا ایٹماسفیئر دیں, ماحول دیں, ان کو ہر چیز اویلیبل کرائیں ان کے لیے, اور بالکل ٹائم بھی ان کو دیں. یہ بالکل کہتا نہ کہ آپ نے ہی فرسٹ آنا ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے. کامیابی کی ضمانت فرسٹ آنا ہرگز نہیں ہے. بچے کو جب آپ ٹائم دیں گے, وہ ایک بچہ میرے ساتھ اس نے گفتگو کی, اس نے کہا جی اگر میں اس دفعہ فرسٹ نہ آیا تو پھر آپ, میں نے کہا جی آپ کو پھر بھی گفٹ ملے گا. اگر آپ سیکنڈ آ گئے تو, اس نے کہا اگر تھرڈ آ گیا تو, میں نے کہا بیٹا آپ کو پھر بھی گفٹ ملے گا. مجھے کہتا ہے کہ اگر میں کسی پوزیشن پہ بھی نہیں آتا, میں نے کہا بیٹا آپ سمپل پاس ہوگے, جو گفٹ تم کہو گے میں جو میں لے کے دوں گا. یہ فرسٹ سیکنڈ آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ زندگی میں آگے بہت ٹائم پڑا ہے اس ریس کے لیے. یہ ریس جب تم خود سیانے ہو جاؤ گے تو تمہیں خود احساس ہو جائے گا. بچوں کو بچپن میں ہی اس رسی میں باندھ دینا کہ اسکول میں تمہیں نے فرسٹ آنا ہے, باقی بچے بھی اس کے ساتھ ہم فیلو ہی ہوتے ہیں نا جی. اصل میں اچھا انسان بنانا مقصد ہوتا ہے, اسکول بھجوانے کا مقصد, ان کو فرسٹ سیکنڈ آنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا. اور ٹیچرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان کی فوکس کریں کہ وہ ان کو ایک اچھا شہری بنائیں, اچھا پاکستانی بنائیں, اچھا مسلمان بنائیں, اچھا انسان بنائیں. رانا صاحب, یہ جو ہم پروفیشن چن لیتے ہیں بچوں کا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل یہ غلط ہے. بچوں کو ان دا ویری بگننگ یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, یا آپ نے اسی طرف فوکس کرنا ہے. اس چیز کا فیصلہ تو ایف ایس سی کے بعد ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کس طرف ہے. بچے کو جس طرف جانا ہوتا ہے اس کو خود جانے دیں. صحیح ہے. ایک بچے نے اچھا استاد بننا ہے, آپ اس کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. وہ نہ اچھا ڈاکٹر بن سکے گا, نہ معاشرے کا اچھا حصہ بن سکے گا. حالانکہ اس کا انٹرسٹ تو ٹیچر بننے میں ہے, پروفیسر بننے میں ہے, استاد بننے میں ہے. اگر ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اس کو آپ کسی انجینئر کے شعبے میں لے جاتے ہیں, وہ انجینئر تو بن ہی نہیں سکا نا جی, اور اچھا ڈاکٹر کبھی ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو اس بات کا فیصلہ والدین کو نہیں چاہیے کہ اس پر تھوپ دیں, یا ٹیچرز کو نہیں چاہیے کہ اس پر تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے بچہ آپ نے پائلٹ ہی بننا ہے, آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. یہ غلط چیز ہوتی ہے. بچے کو مرضی کرنے دیں, اس سے کہیں گے آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں.
بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو اپنا مرضی کا فیلڈ چنتا ہے اور آگے ترقی بھی وہی کرتا ہے. دیکھیں اس میں اس کو گرو کرنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے شعبے کے ساتھ ایک پیشن کے ساتھ لگا رہتا ہے. وہ اس کی جاب بھی ہوتی ہے, جوک بھی ہوتی ہے. اکثر ہم نے دیکھا کہ جو آفسز میں پریشر میں لوگ کام کرتے ہیں وہ اچھا کام نہیں کر سکتے. جب وہ خود سے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت کام نئی چیزیں کریٹ کرتے ہیں, نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک قسم کا اللہ میاں نے پیرامیٹر رکھا ہے ہر بندے نے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بچے نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. وہ سائنس میں جائے گا, وہ آرٹس میں جائے گا, وہ انتظامی شعبے میں جائے گا, وہ آرمی میں جائے گا. ہم کسی پہ اس چیز تلوار لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. یہ بالکل قطعی والدین کی غلط اپروچ ہے. اس کو نگلیکٹ کرنا چاہیے, جتنی بھی اس پہ ہو سکے تنقید کرنی چاہیے, اور والدین کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے کہ بچوں کو اپنی مرضی کا فیوچر چننے دیں. تغا صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے سے؟ جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایوری چائلڈ از این آرٹسٹ, کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک آرٹسٹ ہے. صحیح. اور اس کے اندر کیا آرٹ چھپایا ہے مالک قدوس نے, وہ پہلے سے آپ اس کو پری میڈیٹیٹ کر کے اور اس کی راہوں کو متعین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو, بلکہ آپ اس کو اس کا ٹائم دیں, ٹھیک ہو, دیکھیں کہ وہ کس فیلڈ کے لیے ہے, وہ کیا سوچتا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اور آہستہ 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 اس شجر کو برابر ہونے دیں. پھر اس کے بارے میں اس کا فیصلہ ہونا جو کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ ہم پہلے سے ہی بیٹھ جائیں سوچ کے اور پھر وہ بچے کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ ڈرین ہونے کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا. عمر صاحب, بچوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف کیسے راغب کیا جا سکتا ہے, کوئی گر بتائیں. دیکھیں صحت مندانہ سرگرمیوں میں کتاب پڑھنا ہے, اس کے لیے کتاب والدین کے بھی ہاتھ میں ہونی چاہیے, آپ کے گھروں میں بھی کتابیں موجود ہونی چاہیے. صحت مندانہ سرگرمیوں میں کھیل کود ورزش ہے, والدین کو بھی اس کی طرف راغب ہونا چاہیے, ساتھ بچوں کو بھی بچے خود بخود ہو جائیں گے. صحت مندانہ سرگرمیوں میں مذاکرہ ہے, ٹھیک ہو, ایک صحت مندانہ ڈسکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جب بچے والدین کو کرتا دیکھیں گے تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. تو والدین کو فالو کرتے ہیں بچے. اس میں موضوع کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا, ٹاپک. جی بالکل بالکل, موضوعات کا بھی اچھے موضوعات چنیں, اچھی ایکٹیویٹیز ان کے لیے چنی جا سکتی ہیں, اور خاص طور پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جن میں بچے انٹرسٹ لیں. صحیح. کیونکہ بچے انٹرسٹ لیتے ہیں کلرز کے اندر, بچے ان ایکٹیویٹیز میں دلچسپی لیتے ہیں جن میں ان کا دل لگے. صحیح. وہ پھیکی اور بے رنگ چیزوں کے اندر وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے. تو وہ اگر آپ ان چیزوں کا پراپر خیال رکھیں اور اس پہ تھوڑی ریسرچ کریں اور اس پہ ہونے والی جو ہے ویڈیوز دیکھیں, کتابیں پڑھیں, تو لا محالہ ہمیں وہ ٹپس اور وہ ٹولز ضرور ملتے ہیں کہ بچے صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف لوٹ آتے ہیں. لیکن یہ ہمارے معاشرے کا انحطاط ہے کہ والدین بھی نہ تو کتابیں پڑھتے ہیں نہ ان کو اس طرف لے کے آتے ہیں. دیکھیں جب ہمارے لکھے پڑھے حضرات جو علم و ادب سے منسلک ہیں وہ بھی کوئی بکس خریدتے نہیں ہیں. ہمارے پاکستان میں جو یہ کتاب بینی ہے اس کا بہت لیول گر چکا ہے, برے حد تک بات پہنچ چکی ہے, اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے کو بھی, ہمارے جو لکھے پڑھے طبقات ہیں خاص کر والدین ہیں, اس پہ ایگزیکٹلی فوکس کرنا چاہیے. خود بھی کتاب پڑھنی چاہیے, اور بچوں کو جب وہ خود پڑھیں گے تو بچے آٹومیٹکلی راغب ہو جائیں گے. ہم تو کتاب کئی مہینے دیکھتے تک نہیں ہیں. یہ ظلم ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, ایون اپنے آپ کے ساتھ بھی. صحیح. عمر صاحب, ہمیں جو اپنے بچوں سے کس طرح کی توقعات وابستہ کرنی چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ بہترین قسم کی توقعات وابستہ کرنی چاہیے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے, آپ بہت اعلیٰ انسان بنو گے, آپ بہت بڑے بڑے کام کرو گے. آپ کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ آپ ان کے بنا پہ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہو جو آپ چاہتے ہو. آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. صحیح. آپ بہترین بولتے ہو, آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے, آپ کی زبان بڑی اچھی ہے, آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں, آپ کا ہوم ورک بڑا اچھا ہے. ہر وہ کام اس بچے سے آپ توقع کریں کہ جو شاندار ہو, جو بہترین ہو. کہیں کمتر کی توقع اس سے نہ کریں آپ. صحیح. جیسے ہی آپ کی توقعات اس سے ڈاؤن ہوں گی, آپ کا گمان نیچے آئے گا, اس کی پرفارمنس نیچے آ جائے گی. صحیح. آپ کی توقعات ہائٹ پہ ہونی چاہیے اس کے متعلق کہ آپ بہت کچھ ہے آپ کے پاس. اسے اس کی صلاحیت, جیسے ایک اچھا استاد, ایک اچھا گرو, ایک اچھا والد بچے کو پڑھاتا نہیں ہے, اس کو یقین دلاتا ہے. اس کا پڑھنا تو بہت چھوٹی چیز کا نام ہے, پڑھائی پہ یقین قائم کر دیتا ہے کہ بیٹا یہ یقین قائم کر لو پہلے, آگے کام آسان ہے. اس کا یقین بنا دیتا ہے. جب اس کے دل و دماغ میں یہ ایمان یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ ہاں یس آئی کین ڈو, میں کر سکتا ہوں, اور میرے پاس سب کچھ وہ موجود ہے جو میرے خالق نے میرے اندر وہ چیزیں ڈال دی ہیں, میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے.
کوئی اگر مجھے کمتر سمجھتا ہے تو وہ اس کا فالٹ ہے، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے. صحیح. اور یہ چیز کہیں اس کو انا کی طرف نہ لے کے چلی جائے. بڑا امپورٹنٹ باریک پہلو ہے اب اس بات کا کہ وہ کہیں خود پسند نہ ہو جائے، وہ کہیں خود پرست نہ ہو جائے، وہ کہیں انا کی طرف نہ چلا جائے، بلکہ اس کے اندر ایک بہترین جذبہ یہ ڈالنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تمہاری صلاحیت ہے، سوچ، سمجھ، فہم، فکر، فراست، ذہن، دماغ، حافظہ، زبان، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہو، یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ نے ایک ٹائم کے لیے تمہیں دی ہے، اور اسے ایک وقت کے بعد اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. بالکل. اور کمی کسی چیز میں نہیں ہے. خزانہ اللہ نے پورا تمہیں دیا ہے، بٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم کہیں یہ سمجھ بیٹھو کہ یہ خزانہ یہ تمہارا اپنا ہے اور یہ تم سے کچھ واپس نہیں لے گا یا اس کا تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. یہ اسے عاجز بنائے گی چیز، یہ خوف خدا میں مبتلا کرے گی، یہ اس احتساب کا جذبہ پیدا کرے گی اس کے اندر، اور وہ ایک بیلنس لائف گزارے گا. صحیح. یہ بعض بچے بہت خوف زدہ رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب بچوں کو ڈرایا جائے گا چیزوں سے، جب بچوں کو خود خوف میں مبتلا کیا جائے گا، بھوتوں کی کہانیوں سے ڈرایا جائے گا، کچھ ان سین قسم کے تھریٹس اس کے دماغ میں ڈالے جائیں گے، ناکامی کا خوف اس کے دماغ میں ڈالا جائے گا، اور اسے ہر طرف سے دھوکے بازی کی کہانیاں سنائی جائیں گی کہ دنیا میں ناکامی ہے، دنیا میں بھوک ہی بھوک ہے، دنیا میں افسوس ہی افسوس اور افسردگی ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خیال جاگزی ہو جائے گا اور اس کی گہرائی میں بیٹھ جائے گا کہ ہاں، ہر طرف دھوکہ ہے، ہر طرف ناکامی ہے، ہر طرف افسوس ہے، ہر بندے کا کاروبار فیل ہوتا ہے، ہر آدمی خراب ہو جاتا ہے. اس کو یاسیت کی طرف لے گئے ہم. اس کو ڈرانا نہیں ہے، اس کو تصویر کا پازیٹیو رخ دکھانا ہے اور حقیقت پسند بنانا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم غیر حقیقت پسندانہ انسان بنا دیں، اتنے خواب دکھا دیں، اس طرح کے خواب دکھا دیں کہ وہ خوابوں میں ہی اپنی پوری زندگی گزار دے. نہیں، اس کا بہترین یہ ہے کہ بچے کو بہت بچپن میں جب ماں ڈراتی ہے کہ دیکھو بار کتا اگر سو جاؤ، تو ساری عمر وہ بچہ کتے سے ڈرتا رہتا ہے. کتوں سے نہیں ڈرانا، جن بھوتوں سے نہیں ڈرانا، مطلب ان کو یہ چیزیں تو سمجھیں اشرف المخلوقات انسان ہے، انسان ہر چیز سے بڑا ہے. یہ کتوں سے جن بھوتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس لیے بچوں کو یہ باور کرانا چاہیے کہ تم پاورفل ہو، تم طاقتور ہو. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس والا آ جائے گا، اس سے ڈرایا جاتا ہے، ساری عمر اس کا سم ٹائم تیرے ابا آ جائیں گے، وہ ساری عمر ابا سے ڈرتا ہی رہتا ہے، ابا سے سیدھی بات ہی نہیں کرتا. صحیح. نفسیات کے مطابق بچہ صرف 2 قسم کے خوف لے کے آتا ہے. ایک اس کو بلندی سے نیچے کی طرف گرایا جائے تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسرا اسے تیز آواز کا خوف ہوتا ہے، بلند آواز کا اور بلندی سے گرنے کا. ادروائز جتنے اس کے بعد کے جو خوف ہیں وہ سارے کے سارے اس کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں. جن بھوت کا خوف، اندھیرے کا خوف اور دیگر جانوروں کا خوف یا کسی ایک خاص پولیس کا خوف، تو وہ ڈال دیے جاتے ہیں دماغ میں. اس کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ڈالنا ایک منفی فعل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو بچے مساجد میں جاتے ہیں صبح پڑھنے یا 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں جو ہمارے علماء کرام ہیں، پیش امام ہیں، وہ بھی اکثر ڈرا رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ مختلف حوالوں سے کہ ہمیں وہ آخرت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے وہ جو حوالے مختلف دے کے ڈرا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، خوف خدا تو ایک پازیٹیو چیز کا نام ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ڈر وہ ڈر ہے جو انسان باقی تمام ڈروں سے اسے بچا لیتا ہے. صحیح. جب انسان اللہ سے خوف کھاتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ اس چیز کے اوپر مجھ سے ناراض ہوگا، جب وہ اس خوف میں اور اس میں رہتا ہے، اس تقوی کی سچویشن میں رہتا ہے، تو جتنے دیگر خوف ہیں ان سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. صحیح. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ باقی 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی ایک اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. تو یہ اگر کوئی والد، کوئی استاد، کوئی مسجد کا امام، کوئی قرآن پڑھانے والا قاری بچے کو اللہ کے خوف میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تقوی میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ بالکل پازیٹیو چیز ہے. یہ بچے کے دل دماغ سے باقی تمام خوف نکال دیتا ہے. یہ اسکول یا اپنا جو تعلیمی اداروں میں بچوں کو مارتے ہیں، یہ بھی تو ایک خوف کی قسم ہے. نہیں، اب تو خیر سین چینج ہو چکا ہے. پہلے پرائیویٹ اسکول میں تھا، اب سرکاری اسکولوں میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ مار نہیں پیار. ایسا سین نہیں بچوں کو مارا پیٹا اس طرح نہیں جاتا جس طرح ہمارے ایرا میں ہوتا تھا کہ وہ ایک ایک ہاتھ پہ 20 ڈنڈے لگ رہے ہیں. اب بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال بچوں کو ڈرایا ضرور جاتا ہے کہ پڑھیں. یہ مار نہیں پیار والا فارمولہ کتنا کامیاب رہا ہے آپ
نہیں یہ بالکل اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بالکل کامیاب ہے، لیکن اس طرح استاد کی جو وہ ہے رسپیکٹ کے معاملے میں آتی ہے چیز کہ وہ استاد کو استاد ہونا چاہیے، جلاد نہیں ہونا چاہیے. جلاد نہیں ہونا چاہیے. اچھا عمر صاحب، وہ کون سا خیال ہے جو بچے کے دل میں کبھی پیدا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ایک بات مجھ سے پوچھیں گے ایک چیز تو وہ احساس کمتری ہے کہ بچوں کے دل کے اندر کبھی بھی کسی قسم کے کمتر احساس کو پیدا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی استاد کرتا ہے کہ تم کسی قابل نہیں ہو تو اس کے دل دماغ سے بات چپک جاتی ہے. اگر کوئی والد کہتا ہے بیٹا تو پاس نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بات چپک جاتی ہے. اور ریپیٹڈلی جب ایک بات کو کہا جائے گا نا ریپیٹڈلی تو وہ بچے کے دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو سارے کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، پھر ایسا ہی ہے، پھر ایسا ہی ہے. تو لہٰذا کبھی بھی اس کے دل کے اندر اگر آپ ایک بات مجھ سے پوچھیں تو احساس کمتری پیدا نہ کریں کسی بچے کے. اچھا امیر، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ذہین اور جو عقل مند بچے ہیں وہ امیر کبیر خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ کیا ٹھیک ہے؟ یہ خیال بالکل ٹھیک نہیں ہے. امارت کا اور دولت کا ذہانت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لال جو ہے وہ گدریوں میں بھی پہچانے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو ہونہار بروا کے اجلے اجلے پات، ٹھیک ہے، وہ کہیں پہ بھی فیسیلیٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. فیسیلیٹیز چونکہ ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان کو گرو کرنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں اور ایسا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. تو آپ اس پوری بات کو کس طرح ختم کریں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹنگ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تفویض کی ہے. تو انسان کو اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ چیز سیکھنی اور سمجھنی چاہیے کہ جو اس کے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو اولاد دے دی تو بس آگے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جس طرح انسان کی شادی ہے تو جہاں اس کی شادی ہوئی ہے، خاندان نیا بنا ہے، تو بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں اس کے اوپر. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خاندان بن گیا ہے، ایک ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، ایک پورا خاندان کی بنیاد پڑ گئی ہے اب نئے خاندان کی. بہت ساری ذمہ داریاں خاتون کے اوپر عائد ہو گئی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر عائد ہو گئی ہیں. اسی طرح جب اللہ نے اولاد دے دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس جی اولاد ہو گئی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں اللہ نے عائد کر دی ہیں. ان ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا یہ انسان کو سیکھنا چاہیے. یہ مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے اس سلسلے میں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ اور جو سیرت کا مطالعہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اچھا والد کیا ہوتا ہے، ایک والد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. اسی طرح ہر عورت کو سمجھنا چاہیے کہ بینگ اے مدر اس نے اپنے بچوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے اس کو بچانا ہے اور کن چیزوں میں اس کی تربیت کرنی ہے. یہ نہایت اہم موضوع ہے. صحیح. عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں. اپنے مستقبل کا خیال رکھیں. کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج ہے جو بچوں کا اس کا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.